آج کے درس کے اندر ہم مختصر یہ پڑھتے ہیں کہ قربانی کی شرائط کیا ہیں۔ قدوری کی ایک چھوٹی سی عبارت لکھی ہے، الاضحیۃ واجبۃ، کہ اضحیہ واجب ہیں۔ اضحیہ اس مخصوص جانور کو کہا جاتا ہے جسے قربانی کے دنوں کے اندر قربانی کی نیت کے ساتھ، عبادت کی نیت کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ قربانی کس بندے کے اوپر واجب ہے؟ کیا ہر شخص کے اوپر واجب ہے؟ نہیں۔ قربانی کے وجوب کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو۔ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوسری شرط ہے کہ آزاد ہوں، غلام کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ جو حاجی حضرات جاتے ہیں تو ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ ہاں، مسافر اگر کر لے تو یہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ جو مکہ ہی کے رہنے والے لوگ ہیں اگر وہ حج کریں تو ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقامت کی وجہ سے کہ وہ مکہ کے اندر مقیم ہوتے ہیں۔ اسی طرح موسرین، قربانی ہر شخص کے اوپر واجب نہیں ہوتی، بلکہ اسی شخص کے اوپر قربانی واجب ہوگی جو غنی ہوگا، مالدار ہوگا، صاحب نصاب ہوگا۔ قربانی کا نصاب کیا ہوتا ہے؟ 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے۔ کوئی بندہ اگر 52.5 تولے چاندی کے نصاب کا مالک بن جائے، اتنی قیمت کا مالک بن جائے، تو وہ بندہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، وہ بندہ غنی اور مالدار کہلاتا ہے، اور اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ چاندی کا حساب جو ہے وہ ڈیلی بیس کے اوپر مارکیٹ میں کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، لہذا پتہ کرایا جائے کہ 1 تولہ چاندی کتنے کی ہے۔ تو جب 1 تولہ کا پتہ چل جائے تو 52.5 تولے کی قیمت نکالنا آسان ہو جاتی ہے۔ آج کے دن کے اندر تقریباً 4,04,665 روپے بنتی ہیں۔ تو جو بندہ 52.5 تولے چاندی کے نصاب کی قیمت کا مالک ہو تو اس کو شریعت کہتی ہے یہ غنی ہے، یہ مالدار ہے، یہ صاحب نصاب ہے، تو اس بندے کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر یہ نصاب نہیں ہے، جو صدقہ فطر کا نصاب ہوتا ہے، زکوٰۃ کا نصاب نہیں بلکہ صدقہ فطر کا جو نصاب ہوتا ہے، جو صدقہ فطر کے نصاب کا مالک ہوگا، سمجھ لیں کہ وہ بندہ قربانی کے نصاب کا بھی مالک ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک مسئلہ شرائط کے اندر یہ آتا ہے کہ شرائط کا پورے وقت کے اندر پایا جانا ضروری نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، جیسے حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایام النحری 3 ایام، قربانی کے جو ہے وہ 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ 10، 11 اور 12، ان 3 دنوں کے اندر اگر کوئی شخص پہلے کافر تھا لیکن ان 3 دنوں کے اندر وہ مسلمان ہو گیا اور باقی ساری شرائط بھی اس کے اندر پائی گئی، وہ مقیم بھی ہو، اسی طرح وہ غلام بھی نہ ہو، باقی ساری شرائط پائی جائیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ یعنی قربانی کے دنوں کے اندر اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا، غیر مسلم تھا، مسلمان ہو گیا اور باقی تمام شرائط بھی اس کے پاس موجود ہیں، تمام شرائط بھی پائی جاتی ہیں، تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح غلام تھا، انہی دنوں کے اندر وہ آزاد ہو گیا قربانی کے دنوں کے اندر، اور وہ صاحب نصاب بھی ہے، بن گیا ہے، تو اب اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح قربانی کے دنوں سے پہلے وہ فقیر تھا، صاحب نصاب نہیں تھا، مالدار نہیں تھا، غنی نہیں تھا، اور نصاب اس کے پاس پورا نہیں تھا، لیکن قربانی کے دنوں کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے وہ بندہ مالدار بن گیا ہے، صاحب نصاب ہو چکا ہے، غنی ہو چکا ہے، تو اب اس بندے کے اوپر بھی واجب ہے قربانی کرنا۔ فقیر کے اوپر قربانی نہیں ہوتی، لیکن اگر فقیر ان دنوں میں صاحب نصاب ہو جائے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ قربانی واجب ہونے کا سبب جب اس کا وقت ہوتا ہے،
جب وقت پایا جائیں اور اس وقت کے اندر تمام شرائط پائی جائیں تو اس بندے کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور پھر مخصوص جانور ہیں قربانی کے لیے، ان مخصوص جانوروں کو چھوڑ کر اگر کوئی بندہ کوئی مرغہ ذبح کر لے، کوئی اور چیز ذبح کر لے تو اس بندے کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے مخصوص جانور وہ ہم الگ بیان کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت اصلیہ کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو کہ جس کی قیمت 200 درہم ہو تو وہ غنی ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ حاجت سے مراد رہنے کا مکان، خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو، سواری کا جانور، خادم اور پہننے کے کپڑے ان کے سوا ہیں، جو چیزیں ہوں وہ حاجت سے زائد ہیں۔ تو یہ قربانی کی شرائط تھی مختصر، کہ قربانی واجب ہوتی ہے آزاد کے اوپر، مسلمان کے اوپر، مقیم کے اوپر اور صاحب نصاب کے اوپر قربانی کے دنوں کے اندر۔ قربانی کے دنوں سے مراد میں نے آپ کو بتا دیا، ان دنوں کے اندر یہ بڑا مسئلہ آتا ہے کہ قربانی کتنے دن ہوتی ہے۔ تو ظاہراً حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ ایام النحر ثلاثۃ ایام، قربانی کے دن جو ہے وہ 3 دن ہیں، 3 دن کے علاوہ قربانی نہیں ہوگی۔ جو چوتھے دن بھی قربانی کرتے ہیں ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور جو ایام تشریق ہیں وہ 5 دن ہوتے ہیں، قربانی جو ہے وہ 3 دن ہوتی ہے۔ قربانی یعنی 10 سے شروع ہوتی ہے اور 12 تک ہوتی ہیں، اور ایام تشریق جو ہیں وہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہو جاتے ہیں اور 13 کی عصر تک جو ہے وہ رہتے ہیں۔ تو ایام تشریق وہ 5 دن ہیں اور ایام نحر جو ہے وہ 3 دن ہوتے ہیں۔ تو 3 دنوں کے اندر جو شخص مقیم ہو، مسلمان ہوں، آزاد ہوں اور صاحب نصاب ہوں تو ایسے شخص کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی۔